بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو۔ یار تو ابھی تک بیٹھا ہوا ہے، تیار نہیں ہوا؟ باسط اور سہیل نے ایک دم سے اس پر دھاوا بول دیا تھا۔ اچکن تو خیر ٹھیک ہے، ایک دم سے لش لش کرتی ہے، گاڑی پر بھی گلاب کے پھول لدے ہیں، وہی تیری پسندیدہ کلیاں، دیکھنا یار بھابھی خوش ہو جائے گی۔ باسط اس کا پکا یار تھا تو سہیل جگری دوست، کہیں کوئی کمی تو نہیں تھی، پر صحرا باندھے ڈر بھی رہا تھا۔ خوشی بھی تھی، جیب میں انگوٹھی بھی چھپا رکھی تھی، بہت ساری باتیں بھی سوچ رکھی تھی، مگر دل کو ایک دھڑکا سا بھی لگا تھا کہ کہیں روشانہ بھابھی اور اکرم بھائی والا حال نہ ہو جائے۔ اکرم بھائی کو اس نے ہمیشہ غصے میں ہی دیکھا تھا، نہ ڈھنگ سے کسی سے بات کی، نہ کسی دوسرے کی سنی، اور پھر روشانہ بھابھی کو لے کر ان کے میکے اور اپنے سسرال جا بسے۔ اب بھی کبھی کبھار ہی ان کی مسکین شکل دکھائی دیا کرتی تھی، وہ غصہ اور روب سب ہوا ہوئے اور وہ ایک عام سی شکل ہو کر رہ گئے تھے۔ کہیں تم بھی صرف بھابھی کا ہی نہ ہو کر رہ جانا، آنٹی اور ماریا کا بھی خیال رکھنا، باسط بے لاگ بولا تھا۔ گھر کے سارے قصے سے واقف تھا۔ ماریا ابھی سیکنڈ ایئر میں تھی، ماریا کا کوئی قصور نہیں تھا، مگر امی نے بھی روشانہ بھابھی کے ساتھ بنا کر رکھنے کی کوئی خاص کوشش نہیں کی تھی۔ گلاب کے تر و تازہ پھولوں کی طرح اس کا دل بھی کسی کی چاہت سے بھرے پیالے جیسا تھا، مگر ساتھ سائے کی طرح ایک خوف بھی تھا کہ پتہ نہیں اسے اس کی مجبوریوں اور محبتوں سمیت قبول کرتی بھی ہے کہ نہیں۔ گزارے لائق آمدنی، چھوٹا سا گھر، وہ تو کرائے کا گھر بھی افورڈ نہیں کر سکتا تھا۔ امی اور ماریا کو علیحدہ اور صبا کو علیحدہ دال راشن خرید کر نہیں دے سکتا تھا۔ یہ زندگی کا کون سا موڑ ہے، خوبصورت پھولوں بھرا، خوشبودار کے کانٹوں بھرا، جو اس کے تھکے پیروں کو زخمی ہی نہ کر ڈالے۔ کمرے میں مدھم لائٹ روشن تھی، سارے کمرے میں گلاب کے پھول بکھرے پڑے تھے، اس کے ارمانوں کی طرح فرش پر پھولوں کا ہی فرش بچھا تھا۔ روشن قندیلیں خوشبوؤں اور آرزوؤں میں ذرا سا بھی فرق نہیں، مہکنے پر آئیں تو سونے بھی نہ دیں، اور جو اگر پوری نہ ہوں تو بجھ کر دل کے کسی پوشیدہ خانے میں جا بسیں، غائب ہو جانے کا پتہ بھی نہ چلے۔ پھولدار صحرا اس نے سر پر رکھا اور باہر کی دنیا دیکھنے کو نکل پڑا کہ جب وہ صحرا سر سے ہٹائے گا تب دنیا اس کی بدل چکی ہوگی۔ وہ ایک نئی زندگی کی شروعات کرے گا، کیا پتہ اس میں غم نہ ہو، وہ اپنی لمبی مونچھوں کو تاؤ دے کر کہہ سکے کہ ہم سا ہو تو سامنے آئے۔ یہی سوچ کر اس کی نظریں باسط، سہیل اور جمشید پر جا ٹکی۔ بہت سارے لوگ تھے جو بہت اچھا ناچ رہے تھے، باقی تو ساری زندگی اسے اکیلے ہی ناچنا تھا۔ کار کے اندر بھی میوزک چوائس کی داد دینا پڑے گی، ایک سے ایک محبت بھرا گیت، کچھ اکساتے ہوئے، کچھ لچاتے ہوئے۔ امی بھی خوش تھیں، انہیں بھی صبا اور احسن سے بہت امیدیں تھیں، البتہ ماریا کی تیاری اس وقت عروج پر تھی۔ وہ آنے والے وقت کی خوبصورتیوں بدصورتیوں سے بے خبر ہلا گلا کرنے میں مصروف تھی۔ اس کی سہیلیوں کا پورا جھنڈ اس کے ساتھ اٹھ بیٹھ رہا تھا۔ یا اللہ سب ایسا ہی خوشگوار اور حسین رہے۔ سفر تھوڑا سا تھا، جلد ہی کٹ گیا۔ وہ نیچے اترا اور ایک نئی سرزمین پر قدم رکھ دیا۔ سامنے ہی صبا کا گھر تھا۔ صبا مجھے تم سے محبت ہے، اس نے صبا کی تصویر دیکھ کر پہلے ہی روز کہہ دیا تھا۔ دیکھی نہ بھالی گوری ہے یا کالی، اس کے دوستوں نے تو اس کی مسکراہٹ پر بھی پورا گانا بنا ڈالا تھا۔ اب بندہ مسکرائے بھی نہ، اب وہ مسکراہٹ کہیں دور جا چھپی تھی۔ لڑکیوں نے اس پر پھول پھینکے، ادھر بھی لوگ مختصر ہی شامل تھے، وہ بھی تھوڑے سے لوگ لے کر آئے تھے۔ نکاح کے 3 بولوں کے بعد اس کے دل کی حالت عجیب ہو رہی تھی۔ وہ صبا کو دیکھنے کے لیے بے چین ہوا بیٹھا تھا۔ کئی محبوب خواہشیں سر اٹھانے لگی تھیں، جیب میں انگوٹھی تھی مگر دل سینے میں نہیں رہا تھا۔ وہ اس بھیڑ کو چیرتا کسی کی تلاش میں کھو چکا تھا، اور وہ دیکھتا ہی رہ گیا۔ سامنے صبا کی امی رخشندہ تھی۔ ہر ماں کی طرح میری بھی خواہش ہے کہ میری بیٹی خوش رہے، صبا کو خوش رکھنے کی کوشش کرنا۔ ان کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ سلمان انکل کی حالت بھی کچھ ایسی ہی تھی، بی پی شوٹ کر گیا تھا۔ وہ صوفے پر بیٹھے رہ گئے تھے۔ ان کے گھر کا طوفان اپنے گھر لے کر جا رہا تھا، اور وہ رخشندہ آنٹی کو دیکھے جا رہا تھا۔ ان کی شکل میں سے ایک بھیانک شکل ظاہر ہو رہی تھی۔ روشانہ بھابھی کی والدہ ماجدہ کوثر آنٹی ہاتھ نچاتی ہوئی، روتی ہوئی، دیکھتی ہوئی، چھپا چھپی کا کھیل تھا۔
جو اچانک ہی احسن کے سامنے شروع ہو چکا تھا۔ امتحان کسی ایک فریق سے تو شروع نہیں ہوتا، دونوں طرف ہی خالے صفحے لے کر فریقین بیٹھ جاتے ہیں، کچھ اچھا لکھتے ہیں کچھ برا۔ وہ صرف اپنی بیٹی کا اچھا چاہ رہی تھی۔ صبا بہت خوبصورت تھی، اس پر پہلی نظر پڑی تو وہ سب بھول بھال گیا۔ دل کی پکڑ دھکڑ ہر تلخی پر حاوی ہو گئی تھی۔ پتہ نہیں اس نے رخشندہ آنٹی سے کیا کہا تھا یا ویسے ہی اٹھایا تھا۔ دل میں خوشی اور خدشات کی جنگ چھڑی اور محبت جیت گئی، صبا جیت گئی۔ صبا، میں چاہتا ہوں کہ ہم سدا اسی طرح مسکراتے رہیں، کیا تم ایسا کر سکو گی میرے لیے؟ پلکیں ذرا سی اٹھی۔ جی میں پوری کوشش کروں گی۔ پوری کوشش وہ کرے گی یا نہیں، کم بخت یاد ہی کب رہا تھا۔ پھولوں کی مہک، خوشبوئیں، زندگی گل و گلزار محسوس ہوئی تھی۔ کل کی کون سوچے؟ آفس سے لی گئی تھوڑی سی چھٹیاں تمام ہوئی تو وہ کچھ حواسوں میں بھی آ چکا تھا۔ احسن بیٹا، میری دوائیاں ختم ہونے کو ہیں، ماریا بیٹا بھائی کو لکھوا دو ذرا۔ ماریا نے پرچہ اس کے ہاتھ میں دیا اور خود اپنے لیے چکن پیس اور بیف بریانی کی بھی فرمائش کر دی۔ وہ خاموشی سے پرچہ تھامے باہر نکل رہا تھا، پھر لوٹ کر جلدی سے کچن میں چلا آیا جہاں صبا ناشتے کے برتن سمیٹ رہی تھی۔ تمہیں بھی کچھ منگوانا ہو تو بتا دو، مجھے تو کچھ بھی نہیں چاہیے سوائے آپ کے، وہ مسکراتی ہوئی انداز دل ربائی سے سرگوشی نما آواز میں کہہ رہی تھی۔ اسے روشانہ بھابھی یاد آنے لگی۔ کہیں وہ اس پر جال تو نہیں پھینکنا چاہ رہی؟ اچھا پھر میں چلتا ہوں، اللہ حافظ۔ سارے راستے وہ سوچتا رہا کہ اب وہ رخشندہ آنٹی کو فون کرے گی، سارے دکھ سکھ بیان ہوں گے اور اس کی زندگی اجیرن بنا دی جائے گی۔ اس کا دل وسوسوں سے بھر چکا تھا۔ وہ مکڑی کے جالے کی سی گھات لگا کر اپنے گمان کے سچا ہونے کا منتظر تھا۔ چھٹی کا دن تھا۔ ناشتے کے بعد وہ اخبار کھنگالنے میں مصروف تھا۔ ماریا امی کو لے کر کسی ہمسائے کے ہاں گئی۔ عیادت پرسی کے لیے صبا روزمرہ کے کاموں میں مصروف تھی۔ صفائی ستھرائی ہو رہی تھی مگر اس کا ڈسا ہوا دل زنگ آلود ہی رہا تھا۔ اچانک وہ الرٹ ہو بیٹھا تھا۔ صبا لاؤنج والے ٹیلی فون سیٹ کے ارد گرد گھوم رہی تھی۔ یقیناً اس کی ماں کی کال ہوگی۔ عورتیں اور غیبتیں نہ کریں۔ اسے رخشندہ آنٹی بھی پسند نہ آئی تھی۔ پتہ نہیں کون سی کامیابی کا گر مانگتی ہیں۔ ایک دوسرے سے میرے گھر میں جب بھی آگ لگی یہ عورت ہی لگائے گی۔ اس کے مضبوط سینے میں دل دھڑ دھڑ کر رہا تھا۔ دوسرے کمرے کا فون سیٹ اس کے کان سے جا لگا تھا مگر وہ باہر نکل آئی تھی۔ شاید اسے شک ہو گیا تھا کہ احسن یہیں موجود نہ ہو۔ وہ میکے بھی کم کم جاتی تھی اور لڑائی جھگڑے کا تو سوال ہی کیا۔ کوئی فرمائشیں شکایت بھی نہیں۔ آخر کرنا کیا چاہتی ہے؟ ایک ہی بار اس گھر کو ماچس کی تیلی دکھا کر میکے جا بیٹھنا چاہے گی۔ یقیناً وہ دن میں اسے کھوجتا رہا اور رات کو بھول بھال جاتا۔ بڑے دنوں بعد امی اور ماریا ماموں شاہد کے پاس لاہور گئی ہوئی تھیں۔ وہ آفس سے جلدی لوٹ آیا تھا۔ رخشندہ آنٹی کو اس کا چھوٹا سالہ امجد چھوڑ گیا تھا۔ اب وہ دونوں جس موقع کی تلاش میں تھی وہ میسر آ چکا تھا۔ جو راوی چین ہی چین لکھنے میں مصروف تھا، اب زہر اگنے والا تھا۔ ٹی وی لاؤنج میں دونوں ماں بیٹی ان کی دانست میں تنہا چھوڑ کر وہ باہر نکل چکا تھا۔ وہ کیا پٹیاں پڑھانے آئی تھی ابھی پتہ لگ جاتا، پھر ہی وہ کوئی دوسری حکمت عملی اختیار کرتا۔ سانس روکے وہ سننے میں مگن تھا۔ دیکھا، میں نے کہا تھا نا بیٹا، محبت سے بڑا کوئی ہتھیار نہیں۔ جو سمجھدار بچیاں اپنے شوہروں سے محبت کرتی ہیں نا، کبھی ناکام نہیں ہوتی۔ اس کی آمدن کا سوچ کر گزارا کرو۔ بے جا فرمائشیں قابل نفرت جان کا عذاب بن جاتی ہیں صبا۔ میں نے اس دن خود کو بڑی مشکل سے قابو کیا امی۔ پیزا مجھے کتنا پسند ہے آپ کو پتہ ہے۔ میں نے وہ بھی نہیں مانگا، بس مسکرا کر رخصت کیا۔ شکایت چھوٹی سی، ہاں اب دیکھو، اگر تم مہینے کے آخر میں پیزا برگر کی فرمائش لے کر بیٹھ جاؤ تو اس کے دل میں تمہارا وہ مقام کبھی نہ بن سکے گا جو تم آہستہ آہستہ بنا رہی ہو۔ میں چاہتی ہوں کہ تم اپنا مقام بہت مضبوط بناؤ اس کے دل میں، وہ تمہاری قدر کرے گا۔ اور ماریا تو ہے ہی بولی بھالی، اگر نہیں بھی تو بیٹا وہ تو غیر شادی شدہ ہے، بچی ہے۔ لوگ شادی شدہ لڑکیوں سے سمجھداری کی امید رکھتے ہیں، بچیوں سے نہیں۔ اور تم تو میری سب سے سمجھدار بیٹی ہو۔ احسن کو تنگ نہ کرنا، نہ اس کے دل کا بوجھ بننا، نہ پچھتاوا، یہی تمہاری کامیابی ہوگی۔ دوسری ماؤں کے برعکس میں تو الٹی بات کہہ رہی ہوں، مگر اصل میں سیدھا رستہ یہی ہے میری جان، جو ذرا سا کٹھن ہے مگر منزل کی طرف جاتا ہے۔
صبا ان کی گود میں لیٹی آرام سے ان کی باتیں سن رہی تھی اور احسن کے قدموں تلے سے زمین کھسک چکی تھی۔ رخشندہ آنٹی ہی وہ عورت ہیں جو اپنی عزت اور اپنی بیٹی کی عزت کروانا جانتی تھی۔ کتنے مثبت انداز میں بیٹی کو سمجھا کر بھیجا تھا اور سمجھا رہی تھی۔ اس کے دل سے سارا غبار چھٹ گیا تھا۔ شکر ہے کہ اسے کسی نے دیکھا نہیں تھا۔ یہ تو کیا کر رہا ہے؟ کچن میں وہ چائے بنا رہا تھا بغیر چینی کے اور ایک کپ چینی والی۔ آنٹی شوگر پیشنٹ تھیں۔ میٹھی چائے صبا کو بنا کر دے رہا تھا۔ باسط اور سہیل اس کے کچن میں ہی موجود تھے۔ وہاں تو سب الٹا ہو رہا تھا۔ زن کا مرید ہے اپنا یار، زہے نصیب وہ تو میں ہو گیا ہوں۔ ساس کی اتنی خدمتیں، ابھی تو اپنی جان من کے لیے پیزا لینے بھی جانا ہے۔ وہ دل سے اپنی ماں جیسی رخشندہ آنٹی کی خدمت کر رہا تھا۔ بھول گیا وہ سب تو، وہ چلائے تھے، چلو باہر اور چلو میرے ساتھ، میں واقعی سب بول چکا ہوں۔ کیوں؟ کیونکہ رخشندہ آنٹی الٹی باتیں کرتی ہے، ایسی جیسی ہر